بولو ہے نا 18ویں پارے میں، نام تو سب کو پتہ ہے. اس میں ایک واقعہ افک ہے، افک، ھذا افک مبین، کہ یہ کھلا جھوٹ ہے. وہ کیا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی. اتنی گھٹیا تہمت ہے کہ دل کانپتا ہے بیان کرنے میں بھی. لگ گئی. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمل تو یہ تھا کہ ایک ماہ تک میرے نبی نے گھر میں بات ہی نہیں کی. کہو سبحان اللہ. اور باہر اتنے چرچے کہ گھر 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 باتیں ہو رہی ہیں، حضور نے گھر بات نہیں کی. اسی طرح اور اما عائشہ کو حضور کے رویے سے بھی شک نہیں پڑا. اما عائشہ کو باہر سے جب پتہ چلا نا تو دوسری بات بتا رہا ہوں، تو آ کر آزمایا کیسے کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر چلی جاؤں، اپنے ابا کے گھر. فرمایا چلی جاؤ. اما عائشہ کہتی ہے پہلی چوٹ میرے دل پہ یہ لگی کیونکہ آگے میں کہتی تھی نا میں چلی جاؤں، حضور نہیں جانے دیتے تھے. ساتھ جاتے تھے، ساتھ لے آتے تھے، ساتھ جاتے تھے اور ساتھ آج کہا چلی جاؤ. تیسری بات، جب اما عائشہ چلی گئی، یہ فجر کو گئی تھی، عصر کو حضور بھی پیچھے آ گئے. کہو نا سبحان اللہ. اپنی تو مردانگی ہو رہا ہے نا، میں تو حضور دی دس رہے ہیں. پیچھے چلے گئے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ عصر کی نماز میں نے پڑھی، سلام پھیرا تو حضور میرے ساتھ بیٹھ گئے. اوئے ہوئے ہوئے، اللہ کی قسم مسلمانوں یہ بات کمال کی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سن رہے ہو، اتنے کوئی الو دا پٹھا بکواس کر دے وے اسی گھر قیامت کھڑی کر دیں. اور خاص کر جڑے باہر بیٹھے نا ساڈے ملک اور انہوں نے بیویاں اتنے نے، کوئی نہ کوئی پچھو شیطانی کر دینا ہے، وہ فون تے ہی طلاق دے دیں سنی سنائی تھی. اور یہاں ایک ماہ ہو گیا اور ابھی تک وہی نہیں آئی، اور حضور فرما رہے ہیں عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو. تو اما عائشہ کہتی ہیں یہ سب سے بڑی چوٹ تھی میرے دل پر. تو میں نے کہا یا رسول اللہ جو میں نے نہیں کیا میں کیوں کہوں کہ میں نے کیا ہے، اور جب میں نے کیا ہی نہیں تو میں معافی کس چیز کی مانگوں، اور اگر میں کہوں کہ میں نے نہیں کیا تو کوئی مانے گا ہی نہیں، میری کوئی سنے گا ہی نہیں. اور پھر حضرت عائشہ کہنے لگی کہ شدت غم کی وجہ سے نا مجھے حضرت یعقوب کا نام نہیں آیا، اتنا صدمہ چڑھا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آج میں بھی وہی کہتی ہوں جو یوسف کے ابا نے کہا تھا. یعقوب نام ہی نہ چڑھا نا، اتنی پریشان ہو گئی کہ کہتی میں بھی وہی کہتی ہوں جو یوسف کے ابا نے کہا تھا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غموں کی شکایت اپنے اللہ سے کرتی ہوں، میں آپ سے کیا کہہ سکتی ہوں. اسی وقت نبی پر وحی کے آثار شروع ہو گئے. اسی وقت تو جب وہ ختم ہوئے تو آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیری صفائی نازل فرما دی ہے. بولو اللہ نے تمہاری صفائی نازل فرما دی ہے. تو اما عائشہ کی والدہ کہنے لگی بیٹی اٹھ کے حضور کا شکریہ ادا کر. کہنے لگی کروں گی پر پہلے میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی. اور انہوں نے 2 نفل شکرانے کے پڑھ کے اللہ کا شکر. یہ جو فرمانا میرے نبی کا کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو، یہ حضور سے بڑا بھی کوئی غیرت مند ہو سکتا ہے؟ کیونکہ گواہی نہیں، کوئی ثبوت ہی نہیں. اور پھر سورہ نور کے پہلے رکوع میں پڑھو 4 عینی گواہ. بولو کتنے بھائی؟ جنہوں نے پورا عمل زنا آنکھوں سے دیکھا ہو 4. 3 بھی آ کر کہیں تو جھوٹے ہیں. بولو 3 بھی آ کر کہیں تو 1-2 کی توقعات کیا، الٹا ان پر 80 کوڑے لگیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور حضور نے بھی ایسا ہی کیا. صحابہ کے قصوں میں بھی ایسا آ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر